کہتا ہے پیر جو ہے میرا انگوٹھا، اس سے میں نے زمین کو کریدنا شروع کیا اور ایسا ایسا میں کریدتا چلا گیا کہ میرا جو پاؤں ہے وہ ایک چیز کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ لو جی، اس کو کھول کے جو دیکھا تو ماشاءاللہ وہ دیناروں کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس شخص کو دیکھا، اس شخص کا لباس وہ تو خراسانی لگتا تھا لیکن پرانا لباس۔ کہتے جب میں نے غور سے دیکھا، اوہ یہ تو وہی میرا دوست ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ میرے پاس ایک بڑا قیمتی یاقوت ہے، ایسا کرو اس یاقوت کو لے جاؤ، اور یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا مہنگا ہے کہ اس کو صرف عمراء یا خلفاء نہیں خرید سکتے، عام آدمی اس کو نہیں خرید سکتا، اس کی قیمت دے ہی نہیں سکتا۔ اس نے مجھ کو جیل میں ڈال دیا، مجھ کو مارتا رہا، وہاں پہ ظلم زیادتی، اور پھر اس کے بعد 7 سال جب گزر گئے تو کچھ وجہاء، کچھ اچھے لوگ، انہوں نے جا کے میری سفارش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، ہماری تاریخ کے اندر بعض واقعات، بعض قصے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ آج کا جو قصہ ہے یہ بھی بلا شبہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے کتنے عبرت اور ہمارے لیے دروس ہیں، ہمارے لیے اس کے اندر اسباق ہیں۔ اس قصے کا جو راوی ہے وہ کہتا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آج سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے۔ بغداد کے اندر کہتا ہے کہ میری دکان تھی، بازار کے اندر میں کاروبار کرتا تھا، اور کہتا ہے کہ سبحان اللہ میرا ایک ہی گاہک تھا، اور وہ تھا خراسان سے۔ خراسان آج کل ایران کے اندر یہ اس کا بنتا ہے کہ وہاں کا علاقہ۔ خیر، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس خراسان کا ایک تاجر آیا کرتا تھا، بڑا تاجر تھا، اور میرا جو کام ہے وہ یہ تھا کہ میں وہ اسی خراسانی کے ساتھ کام کرتا تھا، اسی کے لیے چیزیں خریدتا، اس کے لیے میں اس کو چیزیں بھجواتا۔ وہ سال میں ایک دفعہ میرے پاس آتا، جس وقت آتا میرا کاروبار چمک اٹھتا، اور اس کے جانے کے بعد مجھے سچی بات یہ ہے کہ نہ کوئی خاص میرا گاہک تھا، نہ ہی میرا کوئی خاص کاروبار تھا، ایک ہی شخص میرے لیے کافی تھا، اور میں الحمدللہ اس کے اوپر جو ہے بڑا اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ خراسانی آیا، اور اس نے میرے ساتھ وہ کاروبار ڈیل وغیرہ کی، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ کہتے عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ وہ خراسانی آتا، آ کے مجھ کو اپنی چیزیں خرید کر یہ لکھوا کے وہ چلا جاتا، پھر وہ حج کے لیے چلا جاتا یا کسی اور جگہ جاتا۔ بہرحال کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، تو میرا چونکہ ایک ہی گاہک تھا، کہتا ہے میرا کاروبار جو ہے وہ نیچے نیچے ڈاؤن چلا گیا، حتیٰ کہ میرے اوپر قرضہ ہو گیا، میں نے اس کا بھی دینا ہے، اس کا بھی دینا ہے، اس کا بھی دینا ہے، لوگ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ بغداد جو ہے وہ مہنگا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے کیا کہ میں نے اپنی دکان کا دروازہ بند کر دیا، دکان کو تالا لگا کر میں بغداد شہر کے باہر وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں یا قصبے میں وہاں پر میں نے رہنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے پریشانی، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ خراسانی کہاں گیا، کدھر گیا، کیا مصیبت، کیا مسئلہ بنا۔ خیر، کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں جو رہائش تھی اس کے قریب سے نہر گزرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر نہر کے اوپر چل رہا تھا، پھر رہا تھا، بارش ہوئی تھی، ریت جو تھی وہ نرم تھی۔ کہتا ہے پیر جو ہے میرا انگوٹھا، اس سے میں نے زمین کو کریدنا شروع کیا، اور ایسا ایسا میں کریدتا چلا گیا کہ میرا جو پاؤں ہے وہ ایک چیز کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ کہتا ہے تجسس، میں نے کیا کیا، میں نے مٹی کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے اٹھایا تو دیکھا ہمیان بیلٹ ایک نظر آئی۔ اس زمانے میں جس طرح ہمارے ہاں حجاج کرام آتے ہیں نا، تو اپنے کمر کے اوپر احرام کو باندھنے کے لیے وہ بیلٹ استعمال کرتے ہیں، اور بیلٹ کو ٹائٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر وہ جیبیں بنی ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں جو بیلٹ ہوتی تھی اس کو ہمیان کہا جاتا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہمیان ہے، کہتا ہے میں نے اس کو نکالا، اس کو صاف کیا، لو جی اس کو کھول کے جو دیکھا تو ماشاءاللہ وہ دیناروں کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ کہتا ہے کہ میں اس کو گھر لے آیا، گھر آ کے میں نے اس کو گنا، 3000 دینار تھا، اور 3000 دینار اس وقت پتہ کتنا تھا، 3 ملین سعودی ریال کے مطابق بنتا تھا۔ اب 3 ملین ریال جس کو بیٹھے بٹھائے مل جائے،
اس کو کیا کہنے، اس کی خوشی کے کیا کہنے، اس کی خوش بختی کے کیا کہنے۔ لو جی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اب میرے جو ہے وارے نیارے ہو گئے۔ اب اندازہ کریں ناظرین اکرام، جس کو 3 ملین ریال یعنی 3000 دینار، اس کہتا ہے میں نے مارکیٹ کے اندر جا کے کاروبار دوبارہ شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے الحمدللہ میرا کاروبار چمک اٹھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کاش وہ شخص جس کی یہ ہمیان ہے وہ مجھ کو مل جائے، لیکن اس کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ وہ تو لگتا یہ ہے کہ وہ شخص، اس کی وہ ہمیان جو ہے وہ کہیں گر پڑی اور پھر سیلاب آیا، پانی کے اندر وہ بہتی بہتی یہاں پہ آ کے، بہرحال کہتا ہے کہ 7 سال گزر گئے، وہ خراسانی واپس نہیں آیا۔ کہتا ہے ایک دن میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص وہ دکان کے اندر دروازے پہ آیا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا، اس شخص کا لباس وہ تو خراسانی لگتا تھا لیکن پرانا لباس۔ کہتے جب میں نے غور سے دیکھا، اوہ یہ تو وہی میرا دوست ہے، وہ خراسانی جو 7 سال سے میرے پاس نہیں آیا۔ اس کا رنگت بدل چکی، اس کا لباس بوسیدہ، بالکل فقیروں جیسا۔ کہتے میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے آگے بڑھا، میں نے اس کو پہچان لیا۔ میں نے کہا تو وہی نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں وہی ہوں۔ میں نے کہا یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ خیر کہتا ہے کہ میں نے دروازہ بند کیا، دکان کو بند کیا اور ہاتھ اس کا پکڑا اور اپنے گھر میں آ گیا۔ گھر میں آتے ہی میں نے اس کو اپنے واش روم میں داخل کیا، اس کو کہا غسل کر۔ اس دوران میں نے اس کے لیے کپڑوں کا بندوبست کیا۔ لو جی اس کو کپڑے نئے پہنائے، اس کو خوشبو لگائی، اس کے حالات درست کیے، کھانا کھلایا، بیٹھے۔ میں نے کہا یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میں تو تمہارے انتظار میں تھا۔ ناظرین اکرام، اس نے جو اپنا واقعہ سنایا وہ سننے والا ہے۔ کہنے لگا ہوا یوں کہ میں جس وقت خراسان سے یہاں پہ آنے لگا تو وہاں کا جو امیر ہے خراسان کا، اس نے مجھ کو بلایا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ میرے پاس ایک بڑا قیمتی یاقوت ہے، ایسا کرو اس یاقوت کو لے جاؤ، اور یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا مہنگا ہے کہ اس کو صرف عمراء یا خلفاء یا بہت بڑے بزنس مین ہی خرید سکتے ہیں، عام آدمی اس کو نہیں خرید سکتا، اس کی قیمت دے ہی نہیں سکتا۔ تم ایسا کرو اس کو لے جاؤ، وہاں پہ جا کے فروخت کرو، اور اس کے بعد میرے لیے یہ ضرورت کی چیزیں لے کے آنا، اور باقی جو پیسے بچ گئے وہ مجھ کو آ کے واپس کر دینا۔ کہتا ہے کہ میں نے یاقوت لیا اس سے اور اس کو میں نے اپنے ہمیان کے اندر رکھا۔ اس کے علاوہ 3000 میرے پاس دینار تھا، وہ اس کی جیبوں کے اندر ڈالا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ مجھے نہیں پتا، میں سفر کر رہا تھا، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس جگہ وہ ہمیان مجھ سے گر پڑی، مجھے بالکل نہیں پتا چلا، اور جب پتا چلا تو وہ نہ جانے کہاں گری تھی۔ میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ جو بغداد کا تاجر ہے، کہتا ہے اس سے پوچھتا ہے، کہتا ہے مجھ کو یہ بتاؤ کہ وہ جو ہمیان ہے اس کا رنگ کیسا تھا، اس کی شکل صورت کیسی تھی؟ اس نے اس کا وصف بیان کرنا شروع کیا۔ جب اس نے وصف بیان کیا، اس نے کہا تم پہنچ گئے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ وہ ہمیان تو مجھے ملی تھی، اور اس کے اندر 3000 دینار جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ میں نے اس سے کاروبار کیا، اللہ نے میرے کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائی، اب میرے پاس 10,000 دینار جمع ہو چکا ہے۔ تو وہ جو خراسانی تھا کہنے لگا یہ بتاؤ کہ وہ ہمیان کہاں پر ہے؟ کہنے لگا ہمیان تو میرے پاس اندر پڑی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ اس بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا میں کہ وہ کہتا ہے کہ جب وہ ہمیان گم ہوئی تو میں نے جا کے، وہ جو تھا نا گورنر، اس کو جا کے جب بتایا، سخت ناراض ہوا، اس نے مجھ کو جیل میں ڈال دیا، مجھ کو مارتا رہا، وہاں پہ ظلم زیادتی۔ اور پھر اس کے بعد 7 سال جب گزر گئے تو کچھ وجہا، کچھ اچھے لوگ، انہوں نے جا کے میری سفارش کی۔ اس نے اس دوران میں میرے سارے کاروبار کے اوپر قبضہ کر لیا ہوتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تمہارے پاس اس لیے آیا کہ تو میری مدد کرے گا۔ اس نے کہا ہمیان کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ اندر پڑی ہوئی ہے۔ کہنے لگا جاؤ اس کو لے کے آؤ، اور اس کے ساتھ چھری بھی لے کے آنا۔ لو جی وہ وہاں پر گیا، اس نے ہمیان اس کو آ کے دکھائی، اس نے بالکل یہی ہمیان ہے میری۔ لو جی اس نے چھری لی اور اس کے نیچے سے اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔
اور ناظرین کرام جب اس نے کاٹا تو اس کے اندر وہی یاقوت جو تھا وہ نکل آیا. کہتا ہے اس یاقوت سے ہمارا کمرہ روشن ہو گیا. کہنے لگا اس یاقوت کی قیمت تقریباً 50,000 دینار تھی. یعنی آج کے اگر حساب کیا جائے تو 50 ملین سعودی ریال بنتا ہے. کہتا ہے کہ جب اس نے اس کو دیکھا، اس کو چوما، کچھ نہ پوچھے اس کی خوشی کے کیا کہنے. کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ تمہارا 3,000 دینار میرے پاس ہے. اس نے کہا نہ 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 مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف یہ یاقوت چاہیے تھا. اور ناظرین کرام وہ یاقوت کو لے کے جاتا ہے اور جا کے اس نے گورنر صاحب کو پیش کیا. گورنر اس کو دیکھا، خوش ہو گیا. اس کا جو مال متاع جس کے اوپر اس نے قبضہ کیا تھا وہ سارا اس کو واپس کر دیا. اللہ تعالیٰ مدبر ہے. اللہ ہی جانتے ہیں کہ انسان کے اوپر کب اور کیا اور کیسے. اور وہ وقت آتا ہے کہ جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں. اضافہ آپ نے کرنا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق اور کیا درس ملتا ہے. لیکن میں اتنی بات کہوں گا کہ کبھی ایک شخص کے اوپر بھروسہ کر کے کاروبار نہ کریں. وہ شخص ایک خراسانی کے اوپر بھروسہ کر کے اسی کے ساتھ تعامل کرتا تھا، باقی وقت جو ہے وہ مزے سے گزارتا تھا. یہ بات کاروباری لحاظ سے درست نہیں ہے.